نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ اللہ رب العزت کے احکام بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں تک وہ احکام پہنچائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نماز ہے۔ نماز کے لیے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اذان نام ہے اس چیز کا کہ اب اعلان ہو جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر مؤذن اور اذان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ جب انسان ان کو پڑھ لیتا ہے یا وہ سن لیتا ہے تو اذان دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس آدمی نے 12 سال تک اذان دی واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے، وہ اذان دے رہا ہے تو جہاں تک اس کی اذان جا رہی ہے آس پاس کا علاقہ وہ اگر گناہوں سے بھر بھی جائے تو اللہ رب العزت اس اذان کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو آس پاس جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں ہیں وہ قیامت والے دن مؤذن کی گواہی دیں گی۔ پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں، درخت ہیں، اور اسی طرح عمارتیں ہیں، یعنی جو بھی جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزیں، جن ہیں، انسان ہیں، مؤذن کی آواز سنتے ہیں تو وہ قیامت والے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ساری چیزیں مؤذن کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مؤذن کی اذان جہاں جہاں تک جا رہی ہوتی ہے، اگر اس ایریا کے اندر، اس مسافت کے اندر مؤذن سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو پھر اذان کی برکت سے اللہ رب العزت وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ حساب کتاب کی سختی میں مبتلا ہوں گے، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مؤذن بھی ہے جو اذان دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہیں، اور تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یا تیسرے نمبر وہ شخص بھی ہے جو اپنے اللہ سے بھی معاملات صحیح رکھتا ہے اور نیچے اپنے ماتحت لوگوں سے بھی معاملات صحیح رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اذان کے بعد اور اقامت تک جو درمیانی وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس سے اللہ سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم کیا مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت کا سوال کیا کرو۔ عافیت کا سوال کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی خیر و برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی اچھا انجام ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مؤذن تو ہم سے ثواب میں بڑھ گئے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کلمات مؤذن کہتا ہے تم بھی وہ کہا کرو۔ اس طرح
تم بھی ثواب میں برابر ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کے بعد جو انسان درود شریف پڑھے اور پھر جو ہے نا میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، تو قیامت والے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہمیں اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا جو اور اعمال ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا علم ہو جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا علم ہو جائے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اعمال پر اللہ رب العزت بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔